تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کارساز اور قابل تعریف ہے۔ وہ اپنی ذات، قدرت اور غلبہ میں بلند و برتر ہے اور اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ میں اس کی بے پایہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے میں جنت اور دیدار الہی سے سرفراز ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جھنڈے گاڑے اور توحید کا پرچم بلند کیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو درست رائے اور سیدھے راستے والے تھے، اور تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر نیکی کے ساتھ چلنے والوں پر۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اس کا تقوی اختیار کرو اور خواہشوں اور لمبی امیدوں کے دھوکے سے بچو، کیونکہ ہر زندہ انسان رخصت ہونے والا اور انتقال کرنے والا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے مال جمع کیا اور بڑھایا، دوسروں پر فخر جتایا اور تکبر کیا؟ قبر نے انہیں اپنے اندر سمیٹ لیا، مٹی نے انہیں ڈھانپ دیا، کیڑے مکوڑوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا اور ان کے اعمال کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ اللہ کا فرمان ہے، تو پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ احباب گرامی، دیکھو، تم نئے سال کا استقبال کر رہے ہو۔ اللہ اسے تمہارے لیے بابرکت سال بنائے، اس میں حالات درست فرمائے، عمر، عمل، رزق اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل سے ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے، ہم کو توبہ اور رجوع کی توفیق دے اور ہم پر اپنی رحمت اور قبولیت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے بندو، نیک بخت وہ ہے جس نے اپنی عمر میں نیک اعمال کا ذخیرہ کیا، اور بدبخت وہ ہے جس کے خلاف اس کی بری باتیں اور لغزشیں گواہی دیں۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کے دنوں کی حفاظت کرو۔ تم جانتے ہو کہ موت آرزوؤں کی لذت چھین لیتی ہے۔ اس وقت نہ تو کوئی ذخیرہ کام آتا ہے اور نہ جمع کیا ہوا مال۔ اس وقت بندے کے ساتھ صرف وہی اعمال رہ جاتے ہیں جو اس نے کیے اور کمائے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا کی گھاٹیاں قدموں سے طے ہوتی ہیں اور آخرت کی وادیاں دلوں سے طے ہوتی ہیں۔ دنیا کا سفر جسموں کی چال سے آگے بڑھتا ہے اور آخرت کا سفر دلوں کی رفتار سے طے ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ دل ہے جس پر اپنے رب کے لیے ذلت و مسکنت حاوی ہو چکی ہو اور اپنے مالک کے لیے تواضع و انکساری گھر کر چکا ہو۔ چنانچہ ایسا بندہ سر جھکائے رہتا ہے، اپنے رب کے سامنے حیا اور شرم کے باعث سر نہیں اٹھاتا۔ وہ بیدار دل ہوتا ہے، ہمیشہ مناجات میں لگا رہتا ہے، اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے اور اس سے ایک عاجز اور محتاج بندے کی طرح فریاد کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بھلا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہو کر عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کے سامنے محتاجی عبودیت کے مقامات میں سے ایک عظیم مقام ہے، اور سب سے عظیم اور سچی محتاجی وہ ہے جب بندہ اپنے ضعف، اپنی محتاجی، اپنی بے بسی، اپنی ضرورت، اپنی عاجزی اور اپنی کوتاہی پر غور کرے، پھر ان سب کو بادشاہ بے نیاز، غالب اور عطا کرنے والے رب کے حضور رکھ دے۔ بندہ اپنے رب کا جتنا محتاج ہوتا ہے اسی قدر اس کو توفیق، رزق، بے نیازی اور سعادت ملتی ہے۔ اللہ کے بندو، محتاجی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ جان لے اور اسے پختہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنے رب سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذریعے سب سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ کی طرف محتاجی یہ ہے کہ بندہ کامل ایمان اور سچا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وہی مدد دینے والا اور نصرت فرمانے والا ہے۔
اور اللہ کے حکم، اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس کی آسانی اور اس کی مدد کے بغیر اس کے پاس نہ تو کوئی حیلہ ہے اور نہ ہی کوئی طاقت و استطاعت۔ اور اللہ کا محتاج بندہ وہ ہے جو اپنے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اپنی محتاجی کا احساس رکھے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا رہے، اس سے یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اپنے نفس کے سپرد نہ کرے اور اس کے تمام امور میں اس کی مدد فرماتا رہے۔ بھائیو، اللہ کی طرف محتاجی کا دروازہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے۔ سہل تستری فرماتے ہیں، بندے اور اس کے رب کے درمیان محتاجی سے بڑھ کر کوئی قریب ترین راستہ نہیں، اور بندہ جتنا زیادہ اپنے رب کے سامنے عاجز اور اپنے مولا کے سامنے محتاج ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کے ذریعے قریب ہوتا ہے، اسی کی مدد سے بہت زیادہ معزز اور اس کا بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے زیادہ معزز اس وقت ہوتے ہو جب تم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہو، اور اس کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہو جب تم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہو۔ اور بندہ اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی زیادہ اس کا محتاج ہوگا اور اتنی ہی سچی اس کی انکساری ہوگی۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہی اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، بندے کا اللہ سے ڈرنا اسی قدر ہوگا جتنا وہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بعض سلف نے کہا، بندے نے اپنے دین پر معاون اللہ کے خوف جیسی کوئی چیز نہیں پائی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس جامع حکمت میں عجیب مقارنے پر غور کرو۔ جب صحیح معنوں میں اللہ کی طرف محتاجی ہو جائے تو صحیح طور پر اللہ ہی کے ذریعے بے نیازی ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے ذریعے درست طور پر بے نیازی ہو جائے تو درست طور پر اللہ کی طرف محتاجی بھی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، بندوں کو محتاجی کے مقام تک پہنچانے والی چیزیں ہیں دعا، استعانت، توکل، ڈر، عاجزی، رغبت، انابت، خوف و محبت، ہمیشہ ذکر و استغفار، خلوت و جلوت میں اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکام و نواہی کی تعظیم۔ چنانچہ کمال عبودیت کامل انکساری اور محتاجی میں ہے۔ اللہ کی طرف محتاجی ہی سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور لگاتار مدد ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص غنا چاہتا ہے وہ غنی کے دروازے سے چمٹ جائے، محتاج لاچار بن کر کھٹکھٹائے اور پھر کریم و جلیل کی طرف سے عظیم بخشش اور بڑے بڑے عطیے کی خوشخبری پائے۔ اللہ کی طرف محتاجی سے ہی کامل سعادت حاصل ہوتی ہے، اسی سے بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے جتنا زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے مولا کا جتنا زیادہ محتاج بنا رہتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور اتنا ہی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بندے کی اپنے رب سے ملاقات کے دو مقامات ہیں، ایک نماز اور ایک جب وہ رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ بس جس نے پہلے مقام یعنی نماز کا حق ادا کر دیا اس پر دوسرے مقام روز قیامت کا کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جس نے پہلے مقام میں کوتاہی کی اس پر دوسرے مقام کا دن سخت اور بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے آگے سجدہ کرو اور دیر رات تک تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلد گزر جانے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بندہ شرعی احکام اور اسے درپیش مسائل کے درمیان رہتا ہے، اور جتنی مضبوطی سے وہ احکام کی پابندی کرتا ہے اتنی آسانی سے درپیش مسائل میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جب اللہ سے محتاجی درست ہوتی ہے تو عبادت خالص ہو جاتی ہے، پھر بندے کا اپنے رب سے تعلق اس کے تمام غموں کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے وہ عبادت میں لذت پاتا ہے، اور جو سعادت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عاجزی انکساری اور پوری فروتنی کے ساتھ عبودیت کی دہلیز سے چمٹ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی نعمتیں صبح و شام مسلسل ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی گواہی اس دن کے لیے ذخیرہ ہے جو نہایت بھاری ہوگا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے اپنے رب کی ایسی عبادت کی کہ آپ کے قدم پھٹ گئے اور سب سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل و صحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ نیز تابعین اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور خوب سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دل کی قید جسم کی قید ہے۔ مسلمانوں، دل کی قید جسم کی قید سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور دل کو غلام بنا لینا جسم کو غلام بنانے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہ اور سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ ہو جائے۔ اور خواہشات نفس کے آگے جھک جانا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم کا بندہ ہلاک ہو۔ جس شخص کا دل مخلوق سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اسی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جس قدر اس کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر اس کی بندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بربادی دل کی بربادی اور وقت کی بربادی ہے۔ دل کی بربادی یہ ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دی جائے، اور وقت کی بربادی یہ ہے کہ لمبی لمبی امیدیں لگائی جائے۔ بگاڑ خواہشات نفسی کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوؤں میں ہے، جبکہ درستی ہدایت کی پیروی اور اللہ سے ملاقات کی تیاری میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محتاجی کا فقدان تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور جان لو کہ 3 بڑی رکاوٹیں ہیں، شرک، بدعت اور معصیت۔ شرک کا خاتمہ توحید سے ہوتا ہے، بدعت کا ازالہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے ہوتا ہے، اور معصیت سچی اور خالص توبہ کے ذریعے زائل ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور اپنے نئے سال کا آغاز توبہ اور نیک اعمال سے کرو، اس لیے کہ یہ ایام دراصل عمروں کی مقررہ مدت اور اعمال کے اوقات ہیں۔ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور دن مسلسل بیتے چلے جا رہے ہیں۔ مومن کا عمل اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا وقت مقرر نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے سوا مومن کے عمل کی کوئی آخری مدت مقرر نہیں فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اور تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ عمر کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں سے کوئی کام نہ ہو، اور جس میں بندہ خوف و امید کے ساتھ اپنے رب کا تقرب حاصل نہ کر رہا ہو۔ اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، لہٰذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، عاشورہ کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، عاشورہ کے ساتھ 1 دن پہلے بھی روزہ رکھو اور 1 دن بعد بھی۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو ضرور 10ویں کے ساتھ ضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اسے مسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ پھر درود و سلام بھیجو، ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی اور اللہ کے رسول محمد پر۔ یقیناً تمہارے رب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر درود، سلام اور برکت نازل فرما، اور آپ کی آل، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے اولاد پر۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ سے اور ان کے بعد آنے والے تابعین سے، اور ان سے بھی جو قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمیں بھی اپنی معافی، کرم اور احسان سے ان کے ساتھ شامل فرما اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، سرکشوں، ملحدوں اور دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے امور کی ذمہ داری لے لے،
اور ہمارے امور کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد فرما جو تجھ سے ڈرتے ہوں، تیری نافرمانی سے بچتے ہوں اور تیری رضا کے پیرو ہوں یا رب العالمین۔ اے اللہ، حق و توفیق درستی کے ساتھ ہمارے پیشوا اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تائید فرما، انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن رکھ، انہیں خیر خواہ مشیر کار عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ، اپنے کلمے کو سربلندی عطا فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر متحد فرما۔ اے اللہ انہیں ان کے ولی عہد، ان کے بھائیوں اور ان کے معاونین کو حق، ہدایت اور ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں، ہماری سرحدوں اور محاذوں پر پہرا دینے والوں کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی خاص مدد سے ان کی تائید فرما، اپنی نصرت سے انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے نشانے درست اور فیصلوں کو صحیح فرما اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اے قوت و غلبہ والے رب، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور ان سب کو ہدایت پر متحد فرما۔ اے تمام جہانوں کا رب، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مددگار بن جا۔ اے اللہ اپنی طرف سے ان کی مدد اور تائید فرما، ان کی کمزوری پر رحم کر، ان کے شکستہ کو جوڑ دے اور پریشانیوں کو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ہی ڈال دے۔ اے قوت اور غلبہ والے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسجد اقصی کی تا قیامت عزت، رفت اور سربلندی کے ساتھ حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ ہمیں شر پسندوں کے شر، برے لوگوں کی چالوں اور رات و دن کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔